مختلف، اس کا پھل مختلف ہے، زمین وہی ہے، پانی وہی لگایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو جو جدید ذرائع جو کھاد وغیرہ دی جا رہی وہ بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی دیے جا رہے، اور زمین میں سے جو مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے اللہ تعالیٰ جو پھل دے رہا ہے، مختلف شکلوں کے، پھر بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس کو ایک بہت ہی قادر مطلق خدا، ایک قادر مطلق ہستی اس کو چلا رہی ہے اور وہ تدبیر کر رہی ہے، اس کے بغیر بھلا یہ ممکن ہے؟ وَنُفَضِّلُ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعض عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر، فی العقل، کھانے کے مزے میں، جو پھلوں کا مزہ، عقل پھلوں کو کہتے ہیں، اس کا جو پھل ہے، آؤٹ کم جو آتا ہے، اس کے پھلوں کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک پھل آتا ہے اس کا اور ٹیسٹ ہے، دوسرا پھل آتا ہے اس کا اور ذائقہ ہے، لہٰذا ایک سے ایک بڑھ کر ذائقے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، تو فرمایا کہ بعض پھلوں کو ہم بعض کے اوپر ان کے مزے میں فضیلت دیتے ہیں، ان کو بڑھا دیتے ہیں اس میں سے، سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے، جو سمجھیں تو صحیح، ان کے لیے یہ نشانیاں ان میں۔ اللہ وَإِن تَعْجَبْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تعجب ہو، وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ کو یہ بات عجیب لگے، کیا بات عجیب لگے؟ کہ اتنی نشانیوں کے بعد، اتنی نشانیوں کے باوجود یہ ایمان نہیں رکھتے، اتنی واضح نشانیاں پوری کائنات میں، اپنے وجود کے اندر بھی اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اتنی واضح نشانیوں کے بعد یہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر اتنی نشانیوں کے باوجود یہ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر آپ کو تعجب ہو، وَإِن تَعْجَبْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے بھی زیادہ عجیب ان کی بات یہ ہے، یعنی یہ بات بھی بڑی عجیب ہے واقعی کہ یہ اتنی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کی یہ بات تو اور بھی عجیب ہے، یہ قابل تعجب ہے اور باعث تعجب ہے ان کی یہ بات، قولہم، ان کی یہ بات، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، پھر وہی بات، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا اب دوبارہ ہمیں تخلیق کیا جائے گا، دوبارہ ہم بنائے جائیں گے؟ یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اندازہ کریں جس شخص کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہ اب پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہی نہیں ہوتا، جس کو یہی سمجھ نہیں آتی اس کو آپ کیا بات سمجھائیں گے؟ اصل بات سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک دفعہ تو پیدا کر لیا، دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ کرتا، یہ مجھے گالی دیتا ہے، شتمنی وکذبنی، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے جھٹلایا ہے، ولم یکن لہ ذلک، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ کرتا، بڑی بری حرکت کی ہے اس نے مجھے گالی دے کر اور مجھے جھٹلا کر۔ اور گالی دینے سے مراد کیا فرمایا؟ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، مجھے جو جھٹلانا ہے، اس کا تکذیب کرنا ہے، وہ تو یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو یہ گویا اللہ کی قدرتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی بھی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی ذات کی بھی تکذیب کرتا ہے، اس کی قدرتوں اور اس کے اسماء و صفات کی بھی تکذیب کرتا ہے، یہ تو جھٹلانے کے مترادف۔ اور اللہ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، جو اس کا کہنا کہ یہ مجھے جو گالی دی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یہ تو اللہ کو گالی دینے کے مترادف، اور یہ کہنا کہ اللہ پیدا نہیں کرے گا دوبارہ جیسے پہلے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تکذیب کرنے کے مترادف ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ پیدا کرنا وہ پہلے سے مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے، پہلی دفعہ پیدا کرنا
دوسری دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں کو کیوں بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زیادہ عجیب بات ہے، فعجب قولہم، ان کی بات یہ زیادہ عجیب ہے، اذا کنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو گئے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلے میں طوق ہوں گے، اللہ، گردنوں میں طوق ہوں گے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الاغلال، طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں۔ گویا جب قیامت کے دن یہ جائیں گے جہنم کی طرف تو ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، کس چیز کے طوق؟ جہالت کے طوق، اللہ اکبر، ہٹ دھرمی کے طوق، خواہشات کے طوق اور اندھی تقلید کے طوق، اللہ اکبر۔ یہ طوق ہیں جو ان کو سمجھنے نہیں دیتے، ان کو کائنات کی تفہیم حاصل نہیں ہونے دیتے، معاملہ فہمی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، شعور کام نہیں کرتا۔ ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا، کیونکہ ہیں، تھے اور ہوگے، یہ تو ہم نے لگانے ہوتے ہیں قرینے کے اعتبار سے، یہاں دونوں کا قرینہ موجود ہے کہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلے میں طوق ہوں گے قیامت والے دن، یہ بھی درست معنی ہے۔ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی درست معنی ہے، اور قیامت والے دن جو پڑے ہوں گے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے طوق پہنا کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن جو دوسرے معنی کا جو احتمال ہے، اب دیکھیں، یہ وہ طوق ہیں جو انسان کو قرآن نہیں سمجھنے دیتے۔ جہالت بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جہالت کی بنیاد پر جو رویہ ڈیولپ ہوتا ہے، جس کو قرآن نے جاہلیت کہا ہے، تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جاہلیت کا طوق پڑا ہوا ہو انسان کے، یعنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ایک رویہ جو انسان دہائیوں یا صدیوں اس کے اوپر تجربہ کر کے اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کو جب کوئی علم آ کے ختم کرنا چاہتا ہے تو علم کے آ جانے سے بھی وہ ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے دہائیاں ہی لگتی ہیں اس کو ختم کرنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مربی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہادی اور رہنما، ان کو جاہلیت ختم کرتے کرتے 23 برس لگ گئے بعد از نبوت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم تو آ گیا تھا جب قرآن آ گیا تھا، لیکن قرآن کے آ جانے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، نزول قرآن کی ابتدا کے ٹھیک 23 برس بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں، الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے امور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی 23 برس بعد جا کے یہ موقع آیا کہ جاہلیت ختم ہونے کا اعلان کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اعادے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقیدے درست ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے طرز عمل درست ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک پوری محنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور جب آپ نے سارے امور جاہلیت ختم کر دیے تو پھر آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طوق گلوں میں پڑے ہوئے ہوں، اس کے لیے جس درجے کا طوق ہو اسی درجے کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس طوق کو ختم کرنے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طوق ختم کی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ کریم نے فرمایا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے بوجھ بھی اتارتا ہے اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق بھی اتارتا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہی اغلال ہیں تو جو لوگوں کے گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ختم کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے ختم کیے، لہٰذا رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اگر کسی نے یہ طوق ختم کرنے ہیں، چاہے وہ جہالت کا طوق ہے، چاہے وہ اندھی تقلید کا طوق ہے، چاہے وہ خواہشات کا طوق ہے، اور چاہے وہ ہٹ دھرمی کا طوق ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے تو اسی نبوی رہنمائی سے ہی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ سے جاری کی ہوئی جو پالیسی ہے، اسی کو اپنائیں گے تو وہ
توق ختم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کوئی توق ختم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا یہ دوسرا معنی وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں میں توق ہیں، اور جو توق اتار لے گا قرآن و سنت کو اکسیر کے طور پر، قرآن و سنت کو علاج کے طور پر استعمال کر کے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کتاب میرا طریقہ۔ اور یا پھر قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ان ھذا القرآن سبب، یہ رسی ہے، یہ قرآن رسی ہے، طرفوا بید اللہ و طرفوا بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا ہوگا اس سے جڑنے سے؟ فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ دو گارنٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، دو ضمانتیں دیں، فرمایا لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، ایک تو ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرا ہرگز کبھی تم برباد اور ہلاک نہیں ہوگے، تمہیں یعنی قومی بربادی سے بچ جاؤ گے اور گمراہی سے بچ جاؤ گے اگر تم اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ اور صاحب قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جن کے گلوں میں توق ہیں، دنیا میں ہیں یا قیامت والے دن پڑیں گے، یہ سب جہنم والے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنم والے ہیں، اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ جلدی طلب کرتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، جلدی مچاتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں آپ سے۔ کیا مانگتے ہیں؟ بِالسَّيِّئَةِ، کہ وہ جو بری بات ہے، جو برائی ہے، آپ لے آئیں، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے آپ سے برائی مانگتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کا یہ طرز عمل وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر انہوں نے کہا کہ جس قیامت کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ ہمارے اوپر، یا پھر جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ۔ اور بعض نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کروا دے، یعنی یہ تک انہوں نے کہا کہ اگر ہم یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو آپ کو نہیں مان رہے تو ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اگر ہم ٹھیک نہ کر رہے ہو تو ہمارے اوپر عذاب آ جاتا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اور مواقع پہ بھی قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ یہ برائی مانگتے ہیں بھلائی سے پہلے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو جائے، اگر تو سچا ہے تمہارے پر پتھروں کی بارش ہو جائے، اللہ اکبر، تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پتھروں کی بارش نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی رکاوٹ ہے ان کے اوپر عذاب سے، اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کے اوپر عذاب اس لیے بھی نہیں نازل کرتا کہ بہت سارے لوگ اس میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ تو جب کچھ لوگ استغفار کرنے والے موجود ہوں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ امان دی ہے کہ اس لیے عذاب نازل نہیں، لیکن وہ مانگتے تھے، وہ یستعجلونک، آپ سے جلدی میں چاہتے تھے، جلدی لاؤ، بالسیئۃ، برائی، جو بھی ہمیں تم برائی پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے۔ یعنی اندازہ کرے ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈر جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، بلکہ وہ اس سے زیادہ اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے اور کہتے تھے لے آ برائی جو لانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے بہت ساری مسلات گزر چکی ہیں۔ یہ مسلات سے کیا مراد ہے؟ عام لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ مسل سے ہے، یہ مثل سے ہے، تو مسلات مثالیں گزر چکی ہیں بہت ساری، لیکن در حقیقت مسلات جو ہے یہ مثال یا مثل یا مسل کی جمع نہیں، یہ جمع ہے مثلا کی یا مثلا کی۔ مثلا، ویسے تو مثلا کی جمع بھی مثلات بنتی ہے، مثلا کی جمع مثلات، اور مثلا کی جمع مثلہ۔
ساتھ تائے تانیث کے ساتھ، الماثلہ. تو اہل لغت نے لکھا ہے کہ الماثلہ اور المثلہ یہ دونوں جو ہیں یہ مترادف ہیں، معنی کے اعتبار سے مترادف ہیں. ماثلہ ہو الماثلہ یا المثلہ، یہ دونوں مترادف ہیں. مثلہ عام طور پہ اردو میں بھی مستعمل ہے، کسی لاش کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، اس کو مثلہ کہتے ہیں. لاشوں کا مثلہ کرنا اسلام میں حرام ہے، یعنی کسی کے اوپر آپ اس طرح کی کوئی اس لاش کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ اس کی بے حرمتی کریں، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں، کچھ بھی کریں. لوگ ناک کاٹ لیتے تھے، لوگ سر کاٹ لیتے تھے، مختلف قسم کی، اس کو مثلہ کرنا کہتے ہیں. تو گویا مثلہ کی جمع مثلات ہو یا ماثلہ کی جمع ماثلات، یہ جو یہاں پہ بیان ہوئی، اس سے مراد عبرتناک سزائیں ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثالیں گزر چکی ہیں. ویسے تو بہت سارے مترجمین نے یہی کہا ہے کہ قد خلت من قبلہم المثلات، آپ سے پہلے بہت ساری مثالیں اس کی گزر چکی ہیں کہ لوگوں کے اوپر برائی آئی. جو کچھ وہ مانگ رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہ آپ سے بھلائیوں سے پہلے برائی مانگ رہے تھے، یعنی عذاب مانگ رہے تھے. وقد خلت من قبلہم المثلات، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ان کے اوپر گزر چکی ہیں. یوں انہوں نے لفظ مثال کو فٹ کیا. حقیقت یہ ہے کہ جو مثل ہے اور مثل ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے. مثل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مشابہ ہونا، اور مثل کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈسکرپشن یا وہ بیان ان کے اوصاف کا جو کسی چیز کو کسی دوسرے کے مشابہ بناتے ہیں. یعنی جو تقابل کرتے ہوئے دو چیزوں کا یا دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہوئے جو آپ اس کو اس کے مثل قرار دیتے ہیں، تو اس کا جو موازنہ ہوتا ہے، جو ان کے اوصاف کا جو تقابل ہوتا ہے، اس تقابل کو اور اس تقابل کی ڈسکرپشن کو مثل کہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں، اس بیان کو مثل کہتے ہیں. لہٰذا یہاں نہ مثل کی یہ جمع ہے نہ یہ مثل کی جمع ہے، بلکہ یہ جمع ہے تو یہ ہے المثلہ کی، جس کا معنی ہے عبرتناک سزائیں پہلے گزر چکی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم نوح پہ کیا سزا آئی، آپ نے دیکھا نہیں قوم سمود کے اوپر کیا سزا آئی، قوم عاد کے اوپر کیا سزا آئی. اللہ اکبر. اور کس طرح سے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرقاب ہوئے. تو یہ وہ عبرتناک سزائیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. گویا اس سے مراد اہل لغت نے لکھا ہے العقوبہ والتنکیل، الماثولہ او المثلہ، یہ مترادف ہے دونوں. تو اس کا معنی یہ ہے العقوبہ والتنکیل، عبرتناک سزائیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں پر بھیجی وہ تمہارے اوپر گزر چکی ہیں، تمہیں یہ پھر بھی سمجھ نہیں آتی. پھر بھی ہٹ دھرمی کی انتہا یہ ہے کہ تم مانگتے ہو کہ لے آؤ جو عذاب جو آنا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب لذو مغفرۃ للناس، اللہ لوگوں کے اوپر بخشش کرنے والا ہے. لذو مغفرت لازمن ہے وہ، ذو مغفرت بخشش کرنے والا، للناس لوگوں کے لیے بخشش کرتا ہے وہ، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود. اللہ اکبر. اللہ کا ایک قانون محال ہے، وہ مہلت دیتا ہے. اللہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں چلتا. تو یہ لذو مغفرت للناس علی ظلم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بخشش کرتا رہتا ہے، چیزیں لنگر آن کرتا رہتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، مؤاخذہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتا ہے یا ان کو بخشے رکھتا ہے ان کے ظلم کے باوجود. اللہ کا یہ قانون ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ظلم کے باوجود اللہ بعض اوقات نہیں پکڑتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، بلکہ اس سے پہلے آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 کو دیکھیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑ لے
نہیں پکڑتا علی ظلمہم، اللہ ظلم کے باوجود نہیں پکڑتا۔ تو اگر وہ پکڑ لے ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترک علیہا من دابۃ، تو پھر زمین پر، روئے زمین پر آپ کو کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے اگر اللہ کا مواخذہ ہو جائے۔ اللہ، اور اسی بات کو سورہ فاطر میں آیت نمبر 45 کے اندر یوں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر اللہ ان کا مواخذہ کر لے، فوری طور پر پکڑ لے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر آپ کو کوئی جاندار چلتا ہوا نہ نظر آئے، اتنا عذاب اللہ کا آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ ظلم کے باوجود، لوگوں کے ظلم اور گناہوں اور کرتوتوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک کے لیے اس کو مہلت دے دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ بڑی بخشش والا ہے، وَإِن، ظلم کے باوجود بعض اوقات وہ چھوڑے رکھتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک تیرا رب ضرور سخت پکڑ والا ہے، لازم اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں باتیں اصل میں لوگوں کو اس لیے کہی گئی ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی امید بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے خوف بھی کھائیں۔ جیسے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور رجاء، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے ایمان، دونوں باتیں موجود رہنی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے تبشیر بھی کرتا ہے تاکہ لوگ امید کا پہلو سامنے رکھیں، اور انذار بھی کرتا ہے تاکہ لوگ خوف بھی کھائیں، اور یہ خوف اور امید کے درمیان ہی تو ایمان ہوتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر آیتن، کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی ان کا یہ بھی ایک کافروں کا اعتراض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مادی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، کوئی مادی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی جس کو وہ دیکھیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے وہ قرآن حکیم ہے، قرآن خود معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما آمن علیہ البشر، کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا ہے کہ لوگ اس نبی پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک بات ہے میری، فرمایا اوتیت وحیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ یہ سبحان اللہ، اوحا اللہ تعالی علیہ، جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، یہ اللہ نے قرآن معجزہ دیا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے لوگوں کو جو معجزے عطا ہوئے تھے وہ بھی ایمان لانے کے لیے تھے، یہ معجزہ یہ بھی ایمان لانے کے لیے۔ تو تاثیر جو معجزے کی ہے، فرمایا فَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُ تَابِعًا یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروی کیے جانے والے انبیاء میں سے ہوں گا، کیونکہ جو طاقت اس قرآن میں ہے وہ طاقت دیگر معجزوں میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندہ معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن جو کافر ہے، جس کو نہ اس معجزے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شان سمجھ میں آتی ہے، نہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں، اس کو کیا معلوم، وہ پھر بھی کہتا ہے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس کی رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ انما انت منذر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیثیت ان کو بتا دیجئے۔ انما انت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں، آپ تو ہیں منذر، صرف ڈرانے والے، آپ تو ان کو تنبیہ کرنے والے ہیں، ان کو وارننگ دینے والے ہیں۔ جو طرز عمل ان کا ہے اس پر وارننگ دے دیں، بس یہی طریقہ ہوتا ہے، اور آپ نے کر دیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رہنما آیا ہے، اور رہنما کا کام ڈرانا ہوتا ہے، رہنما کا کام خوشخبریاں دینا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نے ڈرا بھی دیا اللہ کے عذابوں سے، آپ نے خوشخبریاں بھی دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ان کی خواہشات پوری کرنا نہیں ہے کہ جو یہ کہیں کہ فلاں معجزہ آ جائے تو وہ معجزہ آ جائے، فلاں دے دیں، صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں، فلاں کر دیں، وہ ان کی خواہشات پورا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انما انت منذر،
آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وہ ڈرائیے. جیسے دوسری جگہ فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ بس ان کو نصیحت کیجئے، آپ کی حیثیت ہے نصیحت کرنے کی، آپ نصیحت کیجئے اور بس. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے تو نہیں رکھے ہوئے. اللہ اکبر. لہٰذا ان کا یہ مطالبہ کہ نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے منذر بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا. اور ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رہنما آیا ہے، ہاد ہی رہنما ہوتا ہے، ہادی ہی رہنما ڈرانے والا ہوتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد یہاں فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں کہ جس کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو جو ہادی ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہی ڈرانے والا ہوتا ہے. گویا انذار کرنا ہدایت دینے اور رہنمائی کرنے کے مترادف ہے. کوئی شخص اگر انذار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے پوری طرح وہ رہنمائی نہیں کر سکتا. جو صرف خوشخبریاں دینے والے ہیں وہ رہنمائی نہیں کر سکتے. رہنمائی کرنے کے لیے انذار ضروری ہے، بلکہ رہنمائی کا آغاز انذار سے ہی ہوتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، وہاں پہ کوئی تبشیر کی بات نہیں ہے. اے مدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دو، ان کو وارننگ دو. اسی سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے. لہذا فرمایا ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور یہاں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار. اللہ اکبر. ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ جو قدرت کے اعتبار سے ہر چیز پر محیط ہے، وہ علم کے اعتبار سے بھی ہر چیز پر محیط ہے. اللہ فرمایا اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو اٹھائے پھرتی ہے ہر مؤنث، یعنی ہر ماں جو اپنے پیٹ میں اٹھائی پھرتی ہے، جو اس کا حمل ہے، اس کو جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے کیا اٹھائی پھرتی، اس کی کیا تفصیلات. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے مدت میں، اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. وما تغیض الارحام، اور جو کم کرتے ہیں ماؤں کے پیٹ، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، یعنی کبھی ان کی مدت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بھی اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ اتنے دنوں میں ڈیلیوری ممکن ہو جائے گی. جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہی ہوتی ہے، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی اس سے کم ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں پری میچور ہو گیا جی، 7 مہینے بعد ہو گیا، 8 مہینے بعد ہو، کبھی 9 کی بجائے 10 مہینے بھی ہو جاتے ہیں. تو کیسے مدت بڑھتی ہے، کیسے مدت کم ہوتی ہے، کتنی مدت بڑھانی ہے، کتنی کم کرنی ہے، یا کتنی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفاتیح الغیب 5، 5 غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں 5. اللہ اکبر. اور لا یعلمها الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک روایت میں تو یہ ہے، حدیث نمبر جو 4778 ہے، وہ بھی ابن عمر سے بھی ہی روایت ہے. اس میں تو بس اتنی بات ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفاتیح الغیب 5، جو غیب کی چابیاں ہیں وہ 5 ہیں. یہ کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 جو آخری آیت ہے، آپ نے وہ تلاوت فرمائی. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ 5 چیزوں کا ذکر ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وینزل الغیث، بارش وہ برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی. اللہ اکبر. ان اللہ علیم و خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مفاتیح الغیب، 5 غیب کی کنجیاں قرار دے کے یہ آیت پڑھ دی. گویا اس کے اندر وہ 5 کنجیاں غیب کی، اس میں ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ بھی ایک کنجی ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں جو امام بخاری ہی نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر
ابن عمر ہی سے روایت کی ہے، وہ حدیث نمبر 7379، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، جو غیب کی چابیاں ہیں وہ 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ وہ 5 غیب کی چابیاں کیا ہے، اس میں سب سے پہلی یہی بات فرمائی جو اس آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو فرمایا لا یعلم ما تغید الارحام الا اللہ، جو مدت کی کمی بیشی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر مدت کی کمی بیشی، اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، یا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، تو لوگوں کو اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ اب تو مشینری پیدا ہو گئی ہے، اب تو سائنس نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتانا شروع کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی معذور ہو بچہ تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کافی حد تک۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنا بھی پتہ چل جاتا ہے وہ اس کی ساری تفصیلات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ جو مذکر مؤنث کا بھی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، تو خود میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ الٹرا ساؤنڈ مشین یہ بتائے کہ لڑکا ہے تو پھر تو کنفرم ہے کہ لڑکا ہے، اگر الٹرا ساؤنڈ مشین یہ بتائے لڑکی ہے تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ لڑکا ہو، پھر بھی یعنی اس کی اپنی انفارمیشن بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ پورے اعضاء کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اس کی پوری تفصیلات کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کا چہرہ کیسے ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، پھر یہ کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے شقی ام سعید، کہ وہ بدبخت ہوگا کہ خوشبخت ہوگا، کتنی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کیا کے اندر جتنی تفصیلات آتی ہیں ان میں سے یہ تو 1-8% ہے جو مشینیں بتا دیتی ہیں، باقی سارا کچھ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے۔ لہٰذا وہ اپنی ساری تفصیل، ما فی الارحام، ما عام ہے ہر چیز کے بارے میں، لہٰذا یہاں خاص بات ہے مدت کے حوالے سے کہ جو مدت ہے ایگزیکٹ کس دن کس وقت ڈیلیوری ہوگی یہ پہلے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر، جتنی مرضی بڑی مشینری ہو، جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، وہ اللہ کے اس علم کا اس طرح سے احاطہ نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمائی، لا یعلم ما تغید الارحام الا اللہ، اللہ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو رحم کی یا جو ڈیٹ آف ڈیلیوری کی کمی بیشی ہے، حمل کی مدت کی کمی بیشی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے کے مطابق مقرر کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو 5 مفاتیح الغیب والی حدیث ہے وہ مکمل کر لوں، اس میں یہ بھی فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت ساری یہ لگا دیتے ہیں حساب، محکمہ موسمیات والے حساب لگا لیتے ہیں، کل بارش ہوگی، کل فلاں چیز ہوگی، ایسے ہوگا، اور وہ بھی کل ویسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ بھی حتمی بات نہیں ہوتی، کبھی وہ کہتے ہیں ہوگی تو ہو جاتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ہوگی تو پھر بھی نہیں ہوتی، کبھی انہوں نے کہتا کیا ہوتا ہے نہیں ہوگی تو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں اللہ جانتا ہے، ہم تو اندازے لگاتے ہیں مختلف چیزوں سے۔ تو فرمایا کل میں کیا کروں گا، کوئی شخص کیا کرے گا، کوئی جان کیا کرے گی، یعنی قرآن کی زبان میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کرے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یعلم ما فی غد، کل کیا ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا ولا یعلم، نہ کوئی یہ جانتا ہے متی یاتی المطر احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا، ایگزیکٹلی کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ البتہ اندازے قیافے لوگ سے لگا سکتے ہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے ٹھیک، بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا۔
اور پھر فرمایا وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں پانچ کی پانچ باتیں وہی ہیں، تھوڑا سا بیان کا انداز مختلف ہے، اور پانچویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ کے، سبحان اللہ۔ اور یہ بات قرآن نے یوں کہی ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا جو وقت ہے وہ اور اس کا علم ہے اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ کے علم محیط کلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، اس سے ہی تم سمجھ جاؤ اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، جو کوئی ماں اٹھا کے پھرتی ہے اپنے حمل کی صورت میں اس کو بھی وہی جانتا ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، جو اس کی مدت کی کمی بیشی حمل کی وہ بھی وہی جانتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز ایک خاص اندازے کے ساتھ اللہ کے ہاں مقرر کی ہوئی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، سبحان اللہ، وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے، یہ اللہ کو ظاہر کی چیزیں بھی معلوم ہیں، اور وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ الکبیر، وہ بڑا ہے، اس کی بڑائی سب سے زیادہ ہے، المتعال، اور بہت بلند ہے، سبحان اللہ، وہ بالا تر بھی ہے، بڑا بھی ہے، اس کی انفارمیشن بالا تر ہے، اس کی ذات کی بڑائی۔ اور یہ بڑائی کے بارے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ اکبر ہے نا، یہاں تو کبیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس صفت کے اندر فعیل کے وزن پہ جو بھی صفت آتی ہے اس کے اندر ایک استقلال پایا جاتا ہے، یعنی مستقلاً بڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک وقت میں بڑا ہو اور پھر نہ ہو، اس کی ہر بات بڑی ہے، اس کی کبریائی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ لیکن جو لفظ اکبر ہے، اللہ اکبر، قرآن میں بھی آیا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اس کا معنی ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں اردو میں اللہ سب سے بڑا ہے، معنی تو ٹھیک ہے، ترجمہ تو ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جو ہے یہ تو ایک اضافی ایک صفت ہے کہ کوئی چیز سب سے بڑی ہو۔ 10 لوگ کھڑے ہوں، ان میں ایک آدمی 10 لوگ 5.5 فٹ کے ہوں، ایک شخص جو ہے 5 فٹ 7 انچ کا ہو تو وہ ان سب سے بڑا ہے، یا ایک 6 فٹ کا ہو تو وہ ان سب سے بڑا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ان سب کی جو ریلیٹیوٹی کے ساتھ ہے، ان کی بڑائی کے ساتھ ہے، باقی بھی بڑے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ کی بڑائی ہمارے وہم و خیال سے زیادہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس لیے اس کا ترجمہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محی الدین، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ترجمہ کرتے وقت ہی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، اللہ سب سے بہت بڑا ہے۔ بڑا تو ہے، کتنا اس کی بڑائی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ساری کائنات سے بڑا ہے تو اس کا بھی ایک تصور ہوگا کہ ساری کائنات کا ایک تصور ہے اس سے بڑا ہوگا، نہیں، اللہ کی بڑائی جو ہے وہ ہمارے وہم و خیال سے زیادہ ہے، اللہ سب سے بہت بڑا ہے۔ لہذا کبیر وہ بڑائی ہے جس کا تصور اکبر سے بنتا ہے، اور یہاں کبیر سے مراد کوئی اللہ کی بڑائی میں کمی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بتانا مراد ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی جو اکبر سے تصور واضح کرتی ہے، وہ اس کے اندر استقلال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ اللہ ازل میں بھی اکبر تھا، اللہ ابد میں بھی اکبر ہوگا، تو کبیر المتعال وہ اکبر بھی ہے اور وہ سب سے بلند بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ تو کبیر اور متعال کی جو بالا تر ہونا، یہ کبیر ہونا، یہ بالا تر ہونا، یہ دونوں باتیں گویا کسی ریلیٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات جس طرح سے بڑی ہے، اللہ کی ذات جس طرح سے بلند ہے، لیس کمثلہ شیء، اس تصور کے ساتھ اس کا ترجمہ، اس آیت کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھنا انشاءاللہ۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اللہ اکبر۔ برابر ہے تم میں سے کوئی اگر من اسر القول، کوئی اپنی بات کو چھپائے ہو، من اسر القول، جو اپنی بات کو چھپانے والا ہو،
ومن جاہر بھی، اور جو اس کو ظاہر کرنے والا ہو، ومن ہوا مستخف باللیل، اور یا کوئی رات کو چھپنے والا ہو، وسارب بالنہار، اللہ اکبر، یا پھر دن میں وہ ظاہر ہو کر چلنے والا ہو، کوئی چھپے اللہ سے، اللہ کی نظروں سے کوئی اوجھل ہونا چاہے رات کو، یا دن میں لوگوں کے سامنے چل رہا ہو، یا اپنی بات کو وہ خفیہ رکھے یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، جو بھی معاملہ ہے اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے علم میں فرق پڑتا ہے کہ کوئی چیز موجودگی میں ہو تو وہ اور بات ہے، جو کسی اور جگہ ہو، دور فاصلے پر ہو تو اور بات ہے، نزدیک ہو تو اور بات ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہو تو اور بات ہے، نظروں سے اوجھل ہو تو اور بات ہے، رات کے اندھیرے میں ہو تو اور بات ہے، دن کے اجالے میں ہو تو اور بات ہے۔ اگر میں بات آہستہ سے کہوں تو میں لوگوں سے چھپا لیتا ہوں، بلند آواز سے کہوں تو لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے سب برابر ہے، کوئی چھپائے چاہے نہ چھپائے، کوئی بات آہستہ کہے یا بات زور سے اور ظاہر کر کے کہے، کوئی راتوں کو چل پھر رہا ہو یا دن کو وہ ظاہری طور پر اظہار کرے، جو راتوں کو چھپنا چاہے یا دن کو اظہار کرنا چاہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ سواء منکم، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا علم محیط کلی، اس کے سامنے تو ساری کائنات۔ وسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی حاوی ہے۔ اتنی سی کائنات ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کائنات کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ کے عرش کی بڑائی کے مقابلے، اللہ کی ذات کی بڑائی نہیں، وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کے عرش کی بڑائی بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنا تصور بنا لیں کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ وہ کائنات جس کو سائنسدان آج تک ایکسپلور نہیں کر سکے، اور وہ کہتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے، کائنات بڑھتی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا عرش، اس کے مقابلے میں یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، سارے نظام ہائے شمسی اور سارے نظام ہائے شمسی کے جو کلسٹرز ہیں، پھر کلسٹرز کے پھر کہکشائیں جو بنی ہوئی ہیں، اللہ، پھر کہکشاؤں کے جو کلسٹرز بنے ہوئے ہیں، یہ سب پوری کائنات جو وہم و گمان سے بھی بڑی ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی یہ حیثیت ہے جیسے ایک لق و دق صحرا ہو، لمبا چوڑا، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس کے اندر ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا کے ساتھ، وہی اس پوری کائنات کو نسبت ہے اللہ کے عرش کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ اتنی بڑائی والا وہ اللہ، اس کو کائنات کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آیت الکرسی میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ سب جانتا ہے، اور جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بعلمہ، اس کے علم سے ہم کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتے الا باذنہ، وہ خود کچھ بتا دے تو بتا دے۔ تو اتنی بڑی کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے۔ انسان، اس کی پوری کائنات اللہ کے سامنے کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی حاوی ہے اس کے اوپر، اس کی کرسی کے نیچے ہے ہر چیز، اور ہو سکتا ہے اتنی سی کائنات اس کے سامنے ہو تو ہر چیز اس کو، اس کی ایک ایک جزیات میں سے اس کے سامنے ہے، تو نہ کوئی مستقبل کی بات ہے، نہ کوئی ماضی کی بات ہے، نہ کسی چیز کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس کے لیے برابر ہے، کوئی چیز چھپاؤ چاہے نہ چھپاؤ، کوئی بات خفیہ کرو، آہستہ سے کہو، یا بلند آواز سے کہو، یا چھپتے پھرو راتوں کو یا دن میں چلتے پھرو ظاہری طور پر، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پاس فرشتے ہیں، معقبات اصل میں معقبہ کی جمع ہے، معقبہ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اس کے یعنی فرشتے جو باری باری آتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، وہ لوگوں کے یا انسان کے سامنے بھی آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی آتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کرتے ہیں، گویا یحفظونہ، ان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ اکبر۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ انعام کے اندر فرمائی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا،
کہ وہ زبردست قوت والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے، پوری نگرانی کر رہا ہے، اور یرسل علیکم حفظا، وہ تمہارے اوپر نگران بھیجتا ہے، تمہارے محافظ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، معقبات، ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں کے اوپر، کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹیاں عصر کے وقت اور فجر کے وقت چینج ہوتی ہیں۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ پھر اگلے دن فجر تک رہتے ہیں، وہاں ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ تو لہو معقبات، یہ اللہ تعالیٰ کے نے فرشتے، اس کے فرشتے ہیں آگے پیچھے آنے والے، باری باری یکے بعد دیگرے آنے والے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یعنی انسان کے، یحفظونہ، اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال، بے شک اللہ لا یغیر، وہ نہیں ہٹاتا، نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اس کو خود نہ بدلیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے نفسوں میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی والی اور کارساز نہیں۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی یہاں سے ہی انشاءاللہ دوبارہ آغاز کریں گے، آیت نمبر 11 سے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔